بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو 3 موضوعات پر مبنی ہے۔ نمبر 1، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کب اور کس طرح کی۔ نمبر 2، مسلمانوں کے قبلہ کی خانہ کعبہ سے بیت المقدس اور پھر دوبارہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف تبدیلی کا واقعہ۔ نمبر 3، دنیا عالم کے تمام مسلمان خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہیں۔ قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 میں ارشاد خداوندی ہے، اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب، ہم سے یہ عمل قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ قرآنی تعبیر کے مطابق حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اس کی بنیادیں پہلے سے موجود تھیں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تو صرف اس کی تعمیر نو کر رہے تھے۔ دوسرے قرآنی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ کعبہ اس سے پہلے بیت کے نام سے موجود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ میرے رب، میں نے اپنی اولاد کو ایک بنجر وادی میں تیرے محترم گھر کے قریب بسایا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچپن میں سرزمین مکہ میں بسا رہے تھے، اس وقت کعبہ بیت کے نام سے موجود تھا۔ بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ دنیا میں عبادت کی خاطر تعمیر ہونے والا پہلا گھر تھا، جسے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور گردش زمانہ سے اس عمارت کے آثار ہی باقی رہ گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وطن سے ہجرت فرما کر فلسطین آئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ہاجرہ کو لے کر سرزمین عرب کی طرف ہجرت کریں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لائے، اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے تو ان کی مدد سے حضرت خلیل اللہ نے خانہ کعبہ کو ازسر نو تعمیر کیا۔ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کردہ شکل میں ایک مدت تک باقی رہا۔ بعد میں عمالقہ نے اس کی تعمیر نو کی۔ ان کے بعد قبیلہ جرہم نے ازسر نو اسے تعمیر کیا۔ ہجرت سے 2 صدی قبل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد میں سے قصا بن کلاب نے کعبہ کی تعمیر نو کی اور اس کے پہلو میں دار الندوہ تعمیر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 5 سال قبل ایک سیلاب سے کعبہ کی عمارت منہدم ہو گئی۔ عرب قبائل نے تعمیر سے متعلقہ امور آپس میں تقسیم کر لیے، لیکن حجر اسود کو دوبارہ نصب کرتے وقت ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر قبیلہ یہ شرف خود حاصل کرنا چاہتا تھا۔ آخرکار فیصلہ یہ ہوا کہ 35 سالہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثالث بنایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فہم و فراست کی بنیاد پر فیصلہ فرمایا کہ حجر اسود کو ایک چادر میں رکھا جائے اور تمام قبائل مل کر اسے اٹھائیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب حجر اسود دیوار کے قریب لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اٹھا کر اسے نصب فرما دیا۔ عبداللہ بن زبیر نے جب مکہ پر حکومت قائم کی تو یزیدیوں نے کعبہ پر منجنیق سے حملہ کیا اور اسے منہدم کر دیا۔ اس حملے میں غلاف کعبہ بھی جل گیا۔ کعبہ کی قدامت ایک ناقابل انکار حقیقت ہے۔ زمانہ قدیم سے یہ گھر بیت اللہ ہی کے نام سے مشہور تھا۔ عبرانی زبان میں اسے بیت ایل یعنی بیت اللہ کہتے تھے۔ غیر عرب اقوام اسی قدامت کی بنیاد پر اس کی عظمت کی قائل تھیں۔ ہندو اس عقیدے کی بنیاد پر اس کا احترام کرتے تھے کہ جب سیفا اپنی زوجہ کے ساتھ حجاز گئے تھے تو ان کی روح حجر اسود میں حلول کر گئی تھی، یعنی اس میں سما گئی تھی۔ کلدانی کعبہ کو 7 بڑے مقدس گھروں میں شمار کرتے تھے۔ اہل فارس کا عقیدہ تھا کہ ہرمز کی روح اس میں حلول کر گئی ہے، اس لیے وہ بھی اسے محترم سمجھتے تھے۔ یہودی اس بنیاد پر کعبہ کا احترام کرتے تھے کہ اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے کعبہ میں ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے مجسمے نصب کر رکھے تھے۔ تمام عرب قومیں کسی نہ کسی عقیدے کی بنیاد پر کعبہ کو محترم سمجھتی تھیں۔ ہر قوم یا قبیلے نے اس میں بت نصب کر رکھے تھے، جن کی تعداد 360 تھی۔
فتح مکہ کے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بت شکن اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذریت میں سے ہی ان کے دو وارثوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام نے بت شکنی کے فرض منصبی پر عمل کرتے ہوئے خانہ کعبہ کو ان تمام بتوں سے پاک کیا تھا۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کے قبلہ کو خانہ کعبہ سے بیت المقدس کی طرف کیوں تبدیل کیا گیا تھا۔ ایک وقت تھا کہ خانہ کعبہ مشرکین کے بتوں کا مرکز بنا ہوا تھا، لہٰذا حکم دیا گیا کہ مسلمان وقتی طور پر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیا کریں تاکہ اس طرح مشرکین سے اپنی صفیں الگ کر سکیں۔ لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصوصیت سے چاہتے تھے کہ قبلہ کعبہ کی طرف تبدیل ہو جائے، اور آپ انتظار میں رہتے تھے کہ خدا کی طرف سے اس سلسلے میں کوئی حکم نازل ہو۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے آثار سے عشق تھا۔ اس کے علاوہ کعبہ توحید کا قدیم ترین مرکز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ بیت المقدس تو وقتی قبلہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ حقیقی و آخری قبلہ جلد معین ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ حکم خدا کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے تھے، اس لیے یہ تقاضا زبان تک نہ لاتے، صرف منتظر نگاہیں آسمان کی طرف لگائے ہوئے تھے، جس سے ظاہر ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبہ سے کس قدر عشق اور لگاؤ ہے۔ بعثت کے بعد 13 سال تک مکہ میں اور چند ماہ تک مدینہ میں پیغمبر اسلام حکم خدا سے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن اس کے بعد قبلہ بدل گیا اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ مکہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ مدینہ میں کتنے ماہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی رہی، اس سلسلے میں مفسرین میں اختلاف ہے۔ یہ مدت 7 ماہ سے لے کر 17 ماہ تک بیان کی گئی ہے، لیکن یہ جتنا عرصہ بھی تھا، اس دوران میں یہودی مسلمانوں کو تان زنی کرتے رہے، کیونکہ بیت المقدس در اصل یہودیوں کا قبلہ تھا۔ وہ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ان کا اپنا کوئی قبلہ نہیں، بلکہ ہمارے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور یہ اس امر کی دلیل ہے کہ ہم حق پر ہیں۔ یہ باتیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے ناگوار تھیں۔ ایک طرف وہ فرمان الہی کے مطیع تھے اور دوسری طرف یہودیوں کے طعنے ختم ہونے کو نہ آتے تھے۔ اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کی طرف دیکھتے تھے، گویا وحی الہی کے منتظر تھے۔ اس انتظار میں ایک عرصہ گزر گیا، یہاں تک کہ قبلہ کی تبدیلی کا حکم صادر ہوا۔ ایک روز مسجد بنی سالم میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ظہر پڑھا رہے تھے۔ 2 رکعتیں پڑھ چکے تھے کہ جبریل کو حکم ہوا کہ پیغمبر کا بازو تھام کر ان کا رخ انور کعبہ کی طرف پھیر دیں۔ اس واقعے سے یہودی بہت پریشان ہوئے اور اپنے پرانے طریقے کے مطابق ڈٹائی، بہانہ سازی اور تان بازی کا مظاہرہ کرنے لگے۔ پہلے تو کہتے تھے کہ ہم مسلمانوں سے بہتر ہیں کیونکہ ان کا کوئی اپنا قبلہ نہیں، یہ ہمارے پیروکار ہیں۔ لیکن جب خدا کی طرف سے قبلہ کی تبدیلی کا حکم نازل ہوا تو انہوں نے پھر زبان اعتراض دراز کی۔ چنانچہ ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے، بہت جلد کم عقل لوگ کہیں گے، ان مسلمانوں کو کس چیز نے اس قبلہ سے پھیر دیا جس پر وہ پہلے تھے۔ مسلمانوں نے اس سے کیوں اعراض کیا ہے جو گزشتہ زمانے میں انبیاء ما سلف کا قبلہ رہا ہے؟ اگر پہلا قبلہ صحیح تھا تو اس تبدیلی کا کیا مقصد؟ اور اگر دوسرا صحیح ہے تو پھر 13 سال اور چند ماہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے کیوں نماز پڑھتے رہے ہیں؟ خدا اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیتا ہے، ان سے کہہ دو، عالم کے مشرق و مغرب اللہ کے لیے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اپنے پیغمبر کی صداقت کو سچ ثابت کر دیا بلکہ مخالفین کی زبانوں کو بھی خاموش کر دیا۔ اسی ضمن میں قرآن پاک کی ایک آیت میں بیان ہوتا ہے، یہ قبلہ کی تبدیلی اس لیے عمل میں آئی ہے تاکہ لوگ تمہارے خلاف حجت نہ لا سکیں، کیونکہ گزشتہ آسمانی کتب میں پیغمبر کی نشانیوں میں سے ایک یہ تھی کہ وہ 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھے گا۔ اگر قبلہ کی یہ تبدیلی صورت پذیر نہ ہوتی تو ایک طرف یہودیوں کی زبان مسلمانوں کے خلاف کھل جاتی اور وہ کہتے کہ تورات میں ہم نے پڑھا ہے کہ پیغمبر موعود کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھے گا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ نشانی تو موجود نہیں، اور دوسری طرف مشرکین اعتراض کرتے کہ اس کا دعویٰ ہے کہ وہ دین ابراہیم علیہ السلام کو زندہ کرنے آیا ہے، تو پھر خانہ کعبہ کو کیوں فراموش کر دیا جبکہ اس کی بنیاد ابراہیم علیہ السلام نے رکھی ہے؟ لیکن قبلہ کی اس تبدیلی نے ان کے یہ اعتراضات ختم کر دیے، مگر ہمیشہ ہیلہ باز اور ستم پیشہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو کسی منطق کو نہیں مانتے، لہٰذا قرآن نے ان کے استثناء کو ملحوظ رکھا اور فرمایا،
मगर इनमें से वो लोग जिन्होंने जुल्म किया है ये किसी सिराते मुस्तकीम पर कायम नहीं है। अगर तुम बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ो तो कहते हैं ये तो यहूदियों का किबला है। तुम मुसलमान अपना कोई मुस्तकिल किबला नहीं रखते। और अगर काबा की तरफ पलट आओ तो कहते हैं कि तुम में साबित कदमी नहीं है, तुम्हारा बाकी दीन भी बहुत जल्द तब्दील हो जाएगा। ये बहाना साज और हीलागर हक के नाम पर जुल्म सितम करते हैं। ये अपने आप पर जुल्म करते हैं और दूसरों पर भी जुल्म रवा रखते हैं, क्योंकि उनकी हिदायत में सद्देरा बनते हैं। और अब हम बयान करते हैं वीडियो का आखिरी हिस्सा कि आखिर बुनियादी तौर पर किबला की तरफ मुंह करने का मकसद क्या है। क्योंकि खुदा की जात तो ज़मानो मकान से बालातर है, उसका कोई खास ठिकाना नहीं है, बल्कि वो हर जगह मौजूद है। जैसा कि कुरान खुद कहता है, जिधर रुख करो खुदा को पालोगे। तो जब अल्लाह ताला की जात हर जगह मौजूद है तो फिर हम हर तरफ मुंह करके नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते? क्योंकि सजदा तो खुदा की जात को ही है। इसका जवाब ये है कि इस्लाम के नज़दीक इत्तेहाद की बहुत अहमियत है और इस्लाम हर ऐसे हुक्म को वाजिब या कम अज़ कम मुस्तहब करार देता है जो हम आहंगी और वहदत का सबब बने। अब अगर रुख किबला मुअय्यन ना होता और हर शख्स अपनी मर्जी के मुताबिक किसी एक तरफ मुंह करके खड़ा हो जाता तो अजीब नक्शा पैदा हो जाता। इसके अलावा बाद मकामात का इबादत से बहुत पुराना ताल्लुक है, इसलिए कितनी अच्छी बात है कि एक तो वहदत की हिफाजत के लिए और दूसरा इबादत के असली मराकज़ की तरफ ज्यादा तवज्जो के लिए एक ही नुक्ते को किबला के तौर पर मुंतखब कर लिया जाए, ताकि तमाम अहले जहां इबादत के वक्त अपने अफकार को एक ही नुक्ते पर मरकूज कर लें और इस तरह ऐसे लाताद दायरे खींच दें जिनका एक ही मरकज़ इबादत हो, ताकि वो उनकी वहदत की रम्ज़ बन जाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें।